اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ سے کرونا وائرس کے بارے میں بالکل بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو کے اندر اپڈیٹ بھی دیتا ہوں اور اویئرنیس بھی دیتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ذرا اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کسی بھی موضوع سے آج میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ تو ویورز جیسے کہ میں اپنی کافی پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اداروں کی تباہی کے بارے میں وقتاً فوقتاً یہ جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں، جو نااہل قسم کی حکومتیں، جو عوام کو تو نظر آتا تھا کہ یہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ تھا۔ تو ویورز جیسے کہ میں آپ کو پنجاب جی ٹی ایس اور NWFP جی ٹی ایس کے بارے میں بتاتا رہا ہوں، تو آج میں آپ کو پاکستان اسٹیل مل کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ 2-3 دن سے بڑا وہ اٹھا ہوا ہے کہ جناب ان کے ملازمین کو جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو فارغ کر دیں گے اور اسٹیل مل کو بند کر دیں گے۔ تو اس کے پر کافی شور و غل ہو رہا ہے کہ جی عوام بے روزگار ہو جائیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ اگر فرض کریں کہ 15,000 افراد ادھر سے بے روزگار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہٹایا جاتا ہے، تو اگر ان کے گھر میں اگر 3 افراد کا مزید اضافہ کیا جائے، یعنی کہ ایک بیوی اور 2 بچے، تو یہ تقریباً 15 یا 60,000 سے 80,000 کے قریب لوگ بن جائیں گے۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل مل یہ کراچی میں واقع ہے، اور کراچی کے اندر یعنی کہ جب آپ کراچی سے آپ نیشنل ہائی وے کے اوپر چلتے ہیں تو یہ تقریباً ویسے تو حدود کراچی کی ہے، لیکن یہ جو کراچی جو ایکچوئل کراچی ہے، یعنی کہ یہ ٹاور جو ہوتا تھا یہ ایکچوئل کراچی کہلاتا تھا، یہ کھارا در میٹھا در وغیرہ، تو ادھر سے تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بہت بڑی ایک اراضی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں ایکڑ پہ مشتمل ہے۔ میں کنال نہیں کہہ رہا، میں ایکڑ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہزاروں ایکڑ کنال کے اوپر یہ ان کی بہت بڑی ایک اراضی ہے، جس کے اندر ان کے ہاسپٹل بھی تھے، جس کے اندر ان کے ہاسٹلس بھی تھے، جس کے اندر ان کے کوارٹرز بھی تھے، اور ہر چیز اس کے اندر یعنی کہ پلے گراؤنڈ وغیرہ بھی تھے۔ تو ویورز یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا کے ساتھ تعاون کے ساتھ یہ اسٹیل مل پاکستان میں لگائی، اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل تھی۔ تو ویورز ہوتا یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ اسٹیل جو تھا یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اور یہ پاکستان کی اسٹیل کی تقریباً 80% ضروریات پوری کرتا تھا۔ یعنی کہ اس کے اندر ایک کیل سے لے کے اور سریا اور یعنی کہ ہر چیز اس کے اندر جو پاکستان کی اسٹیل کی مصنوعات ہیں وہ پاکستان اسٹیل مل کے اندر بنتی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمارے پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب کے دور الحکومت کے اندر جب یہ ضیاء الحق صاحب شہید ہو جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، اس بحث کے اندر میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے جو 18 مہینے رہتی ہے۔ 18 مہینے کے اندر MQM کے ساتھ الحاق کر کے پیپلز پارٹی یہ حکومت بناتی ہے، اور یہ تقریباً اسٹیل مل کے اوپر MQM کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی جو اس کے اندر ملازم رکھا جاتا تھا وہ MQM کے علاوہ نہیں ہوتا تھا۔ تو MQM سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جو لوگ تھے، جو ان کے MNA MPA وغیرہ تھے، جب تک یہ اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگا دیتے تھے ادھر کوئی شخص جو تھا وہ بھرتی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ ملازمت اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اندر پھر سیاسی بے نظیر کے دور میں پھر سیاسی بھرتیاں اس میں شروع ہوتی ہیں، اور 18 ماہ کے بعد بے نظیر کی حکومت رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی حکومت۔ یہ میں اس لیے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ نواز شریف بذات خود لوہار جسے کہتے ہیں کہ لوہے کا کارخانہ، کیونکہ بیسیکلی لوہار ہے تو لوہار ہی کہیں گے، تو یہ خود بذات خود اسٹیل کا کاروبار کرتے تھے۔ اب ان کی نظروں کے اندر یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ اگر اسٹیل مل اسی طریقے سے ترقی کرتا رہا تو ہمارے کارخانوں کو کیا ہوگا۔ تو ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 92 کے اندر ایک جوناتھن نام کا ایک جہاز تھا جو بہت بڑا اسکریپ لے کر آیا تھا اتفاق فاؤنڈری کے لیے، تو اس کو بے نظیر نے یہ 90 کی بات ہے، ویورز کریکشن کر لیتے ہیں کہ یہ 90 کی بھی نہیں بلکہ 89 کی بات ہے۔ یہ 89 کے اندر وہ جوناتھن نام کا جہاز آتا ہے، اور اس کو
پاکستان میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا، اس کو گہرے پانیوں کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اسکریپ لے کر آتا ہے، جس کے اندر اسرائیل کا بھی اسکریپ شامل تھا، اور اسرائیل کا جو اسکریپ ہے وہ پاکستان میں لانا ممنوع ہے. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف، بہرحال مقصد بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ یہ اتنا بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو اسٹیل مل کے بارے میں بتاؤں گا کہ بہرحال یہ اسٹیل مل منافع بخش ادارہ تھا، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر جو پک اینڈ ڈراپ کی بسیں تھیں ان کے فلیٹ 3000 کا صرف اس کا فلیٹ تھا، 3000 کا. اور اس کے علاوہ کوسٹریں، گاڑیاں علیحدہ تھیں، یعنی کہ یہ اپنے ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے، اور یہ اراؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے اسٹیل مل ہمارا آپریشنل رہتا تھا، اور اس پہ 3 شفٹوں میں کام ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑا منافع بخش ادارہ تھا. لیکن جب نواز شریف کی حکومت آئی، شریف خاندان کی حکومت آئی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارا اسٹیل کا کاروبار ہے گا، اور یہ تو سب کچھ تو یہ لوگ کر لیتے ہیں، یہ اسٹیل مل روز بروز ترقی کر رہا ہے. تو اب انہوں نے اس کو کھانا اور اس کو تباہ کرنا شروع کیا. تو ویورز یہ کوئی 2-4 مہینے میں یہ ادارہ نہیں تباہ ہوا، یہ ادارے کو ایک سوچی سمجھی مہم کے تحت تباہ کیا گیا. اور یہ جو لاسٹ، یہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت ابھی ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو اس کے اندر ان کے ایک وزیر نے بذات خود کہا تھا کہ کوئی ہم سے پی آئی اے خرید لے تو ہم اس کو اسٹیل مل مفت دے دیں گے. لاکھوں ایکڑ اراضی کی اسٹیل مل، جو ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل ہے، یہ مفت دینے کے لیے تیار تھے. تو ویورز بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی محکمہ تباہ کرنا ہو، یہ جو بھی اس قسم کا جو پروڈکشن دے رہا ہو، اگر وہ ادارہ تباہ کرنا ہو تو صرف اس کے اسٹور کو، جسے کہتے ہیں جو ان کا اسٹور ہوتا ہے مینٹیننس اسٹور، اگر اس کے اندر گھپلے شروع ہو جائیں تو ایک نہ ایک دن وہ ادارہ جو ہوتا ہے وہ منہ کے بل نیچے گر جاتا ہے. اسی طریقے سے اسٹیل مل کے ساتھ ہوا کہ اسٹیل مل پہلے یہ کوئلے پہ چلتا تھا، اس کی بھٹیاں جو تھی وہ کوئلے سے فولاد بناتی تھی، فولاد سازی کہتے ہیں اس کو. اور اس کے بعد یہ جو تھا، جب ضیاء الحق کا دور حکومت آیا تو اس کو گیس کے اوپر کنورٹ کر دیا گیا، یعنی کہ پھر اس کے اندر گیس جلتی تھی. اور یہ اسٹیل مل ویورز ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑی تعداد میں بجلی بھی بناتی ہے، کیونکہ اس میں ٹربائنز لگے ہوئے ہیں، جو حرارت ضائع ہوتی ہے تو اس سے بجلی بنا دی جاتی ہے اور KESC کو فروخت کی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسٹیل مل کو تباہ کرنے کی جب داغ بیل ڈالی جاتی ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر، تو اسٹیل مل کے اندر سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس اسٹینڈرڈ کا لوہا نہیں منگایا جاتا، یعنی جو خام لوہا تھا اس کے اندر ملاوٹیں کر دی جاتی ہیں. پھر سیاسی بنیاد پہ بھرتیاں کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ اسٹیل مل کے اندر جو ٹوٹل ملازمین کی تعداد ہونی چاہیے وہ 5 سے 6 ہزار ہونی چاہیے تھی. لیکن 5 سے 6 ہزار کے بجائے ان لوگوں نے سیاسی بنیاد پہ بھرتیاں کر کے وہ تقریباً 45 سے اوپر لے گئے. اور 3 شفٹوں کا اب آپ حساب لگائیں کہ 3 شفٹوں میں جب اتنے لوگ بھرتی ہوں تو وہ کیا بنتی ہے، یہ جو جسے کہتے ہیں کاؤنٹنگ کیا بنتی ہے. اسٹیل مل کو پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور آہستہ 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 اس کے اسٹور کو کھانا شروع کر دیا. پھر MQM نے اس کے اندر بہت بڑا عمل دخل کیا کہ MQM نے جو ان کا انتخابی نشان پتنگ تھا، پتنگ جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے، آپ کو ویورز اگر یاد ہو کہ یہ 90 سے لے کے 95-96 تک پورے شرائع فیصل پہ لوہے کی پتنگیں لگی ہوئی تھیں، بہت بڑی بڑی پتنگیں انہوں نے اپنی پبلسٹی کے لیے لگائی تھی. اور وہ ٹوٹل اسٹیل مل سے، اسٹیل مل کے لوہے سے، اسٹیل مل کی چادر، اسٹیل مل کا اینگلن آئرن، اسٹیل مل کا سریا اور اسٹیل مل کے پائپ اس کے اندر یوز ہوئے، جو ہزاروں ٹن کے حساب سے وہ لوہا بنتا تھا. پھر اس کے بعد ویورز ہوتا یہ ہے کہ مشرف صاحب کی حکومت آتی ہے. اس وقت اسٹیل مل خسارے میں جانا شروع ہو چکی ہوتی ہے. جب مشرف صاحب کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کے ایڈمنسٹریشن اسٹاف کو چینج کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک جرنیل کو لگا دیتے ہیں کہ جو آرمی کے ہوتے ہیں. وہ آرمی کے جرنیل جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کو نیچے سے اٹھانا شروع کرتے ہیں اس اسٹیل مل کو، اور اس کے اندر یہ دوبارہ، اور وہ جو پتنگیں جو پورے شرائع فیصل کے اوپر لگی ہوتی ہیں، اور پورے کراچی کے اندر وہ جو پتنگیں اور حیدرآباد میں لگی ہوئی تھی، وہ پتنگیں جو ہوتی ہیں وہ واپس جمع کی جاتی ہیں، وہ جو لوہے کی پتنگیں، اور ان کو واپس اسٹیل مل کے اندر دے کے پگھلا کے، اور اس کا کچھ اور بنتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ لوہے کا کیا چیز بن سکتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ویورز مشرف صاحب کے دور کے اندر پاکستان اسٹیل مل دوبارہ ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اتنی ترقی کرتی ہے کہ ایون کہ جو ان کے امپلائی یہ تو بھرتی کر چکے تھے اس کے اندر، تو
اب اسٹیل مل کے اندر اتنا کام نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگ جو تھے جو ایسے اننیسیسری باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ یعنی کہ اندر ان کی ضرورت نہیں تھی، تو مشرف صاحب نے کیا کیا کہ وہ جو ایک بہت بڑی اراضی جو وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر سبزیاں لگوا دیں، یعنی کہ باقاعدہ، کیونکہ پانی کی وہاں پہ کوئی کمی نہیں تھی، بھاپ سے پانی بھی بنتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور بہت پانی کا وہاں پہ ذخیرہ، تو ادھر سبزیاں لگا دی گئی، یعنی کہ کراچی کے اندر اسٹیل مل کی زمین پہ اگی ہوئی سبزیاں فروخت ہوتی تھیں، اور اس سے بھی اسٹیل مل کو رینیو مل رہا تھا، یعنی کہ اسٹیل مل کو اس سے بھی پیسے مل رہے تھے، کیونکہ وہ سبزیاں جو تھیں وہ سرکاری سطح پر لگائی گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ کرنل رینک کے ایک افسر کو تعینات کر دیا تھا کہ ادھر کی جو بھی پیسہ ہو وہ آپ ان کو بھی جمع کریں، تو اسٹیل مل پھر دوبارہ پیسے کمانا شروع ہو گئی، سبزیوں سے بھی کمانا شروع ہو گئی، ان کے جو پارک تھے ان سے بھی کمانا شروع ہو گئی، اور اپنی پروڈکشن بھی اس نے شروع کر دی، اور جو چور بازاری تھی وہ بند ہو گئی، اور اربوں روپے کا لوہا جو ریکور کیا گیا وہ اربوں روپے بھی خزانے کے اندر آ گئے، اور اسٹیل مل دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن جس ادارے کو آپ لوگ 10 سے 15 سال تک لوٹ مار کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے 8 سے 9 سال معنی نہیں رکھتے کہ اس 8 سے 9 سال کے اندر وہ ریکور کر جائے گا، لیکن اسٹیل مل جو تھی تقریباً 70% اس چیز کو ریکور کر گئی تھی، نہ صرف تنخواہیں پوری اپنے وسائل سے دینا شروع ہو گئے تھے، بلکہ ان کی ٹرانسپورٹ کی حالت بھی بہتر ہو گئی تھی، نئی بسیں بھی خریدی گئی تھی، اور منافع بخش ادارے کی طرف یہ رواں دواں تھا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے ویورز کے پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں صدر پاکستان کی حیثیت سے، اور کیونکہ ان کو اتنا بلیک میل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ آخر میں ان کے الفاظ تھے کہ پاکستان کا خدا ہی حافظ، تو وہ جب استعفیٰ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جو شہری علاقے ہیں اس کے اندر ہولڈ ہے ایم کیو ایم کا، اور جو دیہی علاقے ہیں اس کے اندر ہولڈ ہے پیپلز پارٹی کا، تو پیپلز پارٹی اس تناسب کو برابر کرنے کے لیے سن 1988 سے جو ملازمین نکال دیے جاتے ہیں ان کو بھی دوبارہ بھرتی کر لیتے ہیں، اور اسی ڈیٹ سے، اور 10-10 15 سال کی جو تنخواہیں جو ان کا ایریئر بنتا تھا وہ بھی اسٹیل مل سے ادا کی جاتی ہیں، جس سے یہ دوبارہ یہ جو ادارہ جو کھڑا ہوا تھا 80% یہ دوبارہ گر جاتا ہے اور 0% پہ آ جاتا ہے۔ جب یہ 0 کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ حکومت اسی طرح چلتی رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کو 2-3 دفعہ زرداری حکومت بیل آؤٹ پیکیج دیتی ہے۔ بیل آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنخواہوں کے بھی پیسے نہیں ہیں تو حکومت اپنے خزانے سے نکال کے ان کی تنخواہوں کے پیسے دیتی ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت جب اپنا دور اقتدار پورا کر لیتی ہے تو نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہوتے ہیں پہلا حکم یہ صادر کرتے ہیں کہ اس کی بھٹیاں بند کر دی جائیں، کہ جو لاکھوں روپے پر منتھ کا جو گیس جل رہا ہے یہ یعنی کہ ضائع ہونے سے، اس لیے اس کی بھٹیوں کو بند کر دیا جائے، صرف ایک نارمل ٹمپریچر رکھنے کے لیے جتنی گیس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی بھٹیاں بند کروا دی جاتی ہیں، صرف ایک نارمل ٹمپریچر کے لیے مخصوص بھٹیاں آن رکھی جاتی ہیں۔ تو ویور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر اسٹیل مل کے جو آرڈر ہوتے ہیں، جو اسٹیل مل کے لیے آرڈر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلانی چیز ہمیں اتنے ٹن لوہا اس شکل میں چاہیے، اس شکل میں، وہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیل مل کے بجائے اتفاق فاؤنڈری کو وہ آرڈر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ حکمران جو ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں ویورز کے اتفاق فاؤنڈری منافع میں جا رہی ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو ملک کا وزیر اعظم ہے جس کا کاروبار ہی لوہے کا ہے، تو وہ اس کے دور میں اسٹیل مل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے کارخانے کو چلانے کے لیے قومی اثاثے کو ختم کر دیتا ہے، اور آخر میں وقت ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کے پاس جتنے بھی آرڈر آ رہے ہوتے ہیں وہ آرڈر ادھر پاس ہو جاتے ہیں، یہاں بھی ہم آپ کو ڈیلیوری دے دیں گے، اور وہ ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ اتفاق فاؤنڈری سے دے دی جاتی ہے۔ مثلا یہ جو میٹروز کے اندر جو لوہا استعمال ہوتا ہے، جو لاکھوں اربوں ٹن لوہا استعمال ہوا، یہ بھی اتفاق فاؤنڈری سے آیا۔ لاہور کی میٹرو میں بھی، ملتان کی میٹرو میں بھی اسی طریقے سے جو بھی کنسٹرکشن، یعنی کہ جو سرکاری سطح کے اوپر جو سرکاری محکمے بنائے جاتے تھے، اسکول فلانا ڈمکانا، جو بھی چیز یعنی کہ سرکاری کنسٹرکشن ہوتی تھی اس کو اسٹیل مل کے بجائے اتفاق فاؤنڈری کا لوہا دیا جاتا تھا۔ تو ویورز ہوتے ہوتے یہ اسٹیل مل جو تھا ایک وقت ایسا آیا کہ جسے کہتے ہیں کہ تنخواہیں تو دور کی بات یہ بند ہو گئی۔ اب موجودہ حکومت کو تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں اور یہ مستقل ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں، تو اب اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ زمین کو نہ بیچا جائے، وہ اربوں کنال لاکھوں کنال زمین ہے، لاکھوں کنال، ایکڑ کنال بھی نہیں ایکڑ زمین ہے، تو اس کو نہ بیچا جائے، اور اسٹیل مل انشاءاللہ دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت پاکستان
کھڑا کر لے گی اور اس کو دوبارہ اسٹارٹ کر لے گی. لیکن یہ جو ایکسٹرا تنخواہیں جا رہی ہیں جو لاکھوں, اور یہ ایکچوئل امپائر وہ آئیں گے کہ جو سیاسی بیس پہ ان کو بھرتی کیا گیا تھا. تو حکومت اس طرف اقدام اٹھا رہی ہے. تو لہٰذا ویورز آپ کو ایک یہ بات بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ جو اب روئیں گے پیٹیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ان سے صرف بندہ یہ پوچھے کہ بھرتی کیسے ہوئے تھے, ان کی کون سی ایسی قابلیت تھی کہ یہ اسٹیل مل کے اندر بھرتی ہوئے تھے. اور ان کے یہ جو 2 سال سے بیٹھے بٹھائے تنخواہیں لے رہے ہیں تو کس کھاتے میں لے رہے ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ محنت مزدوری کرو اور اس سے جو پیسہ حاصل ہو وہ حلال ہے, اور اگر بیٹھے بٹھائے اگر تمہیں مل رہا ہے تو وہ تو حلال ہی نہیں ہے. تو ویورز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آخر میں ویورز کو اور پاکستانی عوام کو اللہ حافظ, اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.